اپنے عروج میں یا جوانی میں کہہ لیں وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس کی پیٹھ پیچھے لوگ اسے یزید ہلاکو خان اور حجاج بن یوسف کہہ کر بلاتے تھے۔ اس کے ظلم کا شکار تو گاؤں کے تمام تر غریب غربا ہوتے ہی رہتے تھے، مگر سب سے زیادہ ظلم اس کی بیوی نے برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی کی آخری چند سانسیں بھی جب انتہائی تکلیف میں سے لے رہی تھی اور سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی تو اس نے اپنی بیوی کے سینے پر زور زور سے اینٹیں مارنا شروع کر دی تھیں۔ تیسری ہی اینٹ میں اس کی بیوی کی روح جسم سے پرواز کر گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی تسلی کے لیے اینٹیں برساتا رہا تھا۔ اس کا نام مرزا توصیف تھا۔ ظلم اور درندگی ڈھانے میں کوئی اس کا ہمنوا نہیں تھا، مگر اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے والا تھا اور چوتھے روز سے ہی اس کی آخری سانسیں فقط اس کے سینے میں اٹکی ہوئی تھی۔ نیچے سے اس کا دھڑ بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ اس کے سرہانے قرآن پاک کا ورد جاری تھا۔ کمرے کے اندر مسلسل ذکر و اذکار ہو رہے تھے، مگر جان تھی کہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آنکھیں تھی کہ مسلسل چھت کو گھوری جا رہی تھی۔ کسی راڈ نما مضبوط اور باریک چیز کو اس کے دانتوں میں گھسا کر اچھی طرح طاقت لگا کر اس کے منہ کو کھولا جاتا تھا تاکہ اس کے منہ کے چند قطرے پانی میں ڈالے جا سکیں۔ اس کے خوب روب و داب کی وجہ سے اس کے ظالم سے مرنے والا اس سے پانی نہیں مانگتا تھا۔ آج وہ لاچار اور بے بسی کی تصویر بنا موت کا منتظر تھا، اور خدا نے اس کی اس انداز میں گرفت کی تھی کہ وہ چاہ کر بھی پانی نہیں مانگ سکتا تھا۔ 4-5 دن پہلے اس نے جو آخری بات کی تھی وہ اس نے ایک مولوی صاحب سے کی تھی، جنہوں نے آ کر اسے پوچھا تھا کہ اس وقت تمہیں زندگی میں سب سے زیادہ پچھتاوا اپنے کس عمل پر ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا تھا کہ میں نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو شہر بھیجا تھا اور ساتھ ہی اس کو اپنا جوتا دے کر بھیجا تھا کہ اس جوتے کے اندر موچی سے کیل لگواتی لانا، کیونکہ یہ جوتا اندر سے ٹوٹ رہا ہے۔ میری بیوی نے جوتے میں کیل لگوا لیا، لیکن موچی نے جوتے کے اندر کیل ٹھیک طرح سے فٹ نہ کیا، جس کی وجہ سے جب میں نے جوتا اپنے پاؤں میں پہنا تو کیل مجھے پاؤں میں لگنے لگا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو کیل جوتے کے تلوؤں سے باہر بھی آیا ہوا تھا۔ مجھے موچی کی بجائے اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی اپنی بیوی کو مارتا تھا تو پہلے اس کے ہاتھ باندھ دیتا تھا تاکہ وہ اپنا ہاتھ سامنے نہ کر سکے۔ میں نے بیوی کے ہاتھ باندھ دیے، اس کے بالوں سے پکڑ کر جھکا لیا اور اسے جوتے کی مدد سے مارنے لگا۔ جوتے میں لگا ہوا کیل جب میری بیوی کے جسم میں چبھتا تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بہت چلاتی۔ اس کی آواز کو دبانے کے لیے میں نے اس کا منہ بھی کپڑے سے باندھ دیا۔ اس کو تب تک مارتا رہا جب تک میں تھک نہ گیا، مگر وہ میرے تھکنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس وقت جب سب سے زیادہ تکلیف محسوس کر رہا ہوں، وہ تکلیف بھی یہی محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے میرے جیسے میں انسان سوئیاں چبھ ہو رہا ہے، اور میری آنکھوں کے سامنے اس وقت جو منظر گھوم رہا ہے وہ منظر بھی یہی گھوم رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جوتے کی مدد سے مار رہا ہوں، اور مجھ سے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر معافی مانگ رہی ہے، مگر میرے دل میں کوئی رحم نہیں آ رہا۔ میں اس کو معاف نہیں کر پا رہا، بلکہ میرا دل تو شاید ان دلوں میں سے ہے جن پر مہریں لگ چکی ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ظلم؟ تو توصیف مرزا نے بتایا کہ جب میری بیوی میرے ظلم سے ستم سہتے سہتے مر رہی تھی تو اس کی چند سانسیں اس کے سینے میں اٹک گئی تھی۔ نسلا سارا دھڑ بے جان تھا اور میرے سارے گھر والے اس کی طرف متوجہ تھے۔ سب لوگ مجھے نظر انداز کر رہے تھے، کوئی اس کو پانی پلا رہا تھا، کوئی اس کا گال سہلا رہا تھا، کوئی اس کو تسلیاں دے رہا تھا، کوئی اس کو کلمہ پڑھا رہا تھا۔ میں کچھ دیر یہ سارا منظر دیکھتا رہا، لیکن پھر میں برداشت نہ کر پایا۔ میں اٹھا اور اٹھ کر اینٹ اٹھائی اور اپنی بیوی کے سینے میں زور زور سے مارنا شروع کر دی۔ وہ تو دوسری یا تیسری اینٹ سے ہی مر گئی، لیکن میں پھر بھی مارتا رہا۔ پھر نہ جانے کب میرا غصہ اترا، مگر تب تک اس کے سینے کی ہڈیوں کا سرما بن چکا تھا۔
میرے گھر والوں نے میرا یہ گناہ چھپانے کے لیے بھی میری بیوی کو خود غسل دیا، گاؤں کی کسی بھی خاتون کو سامنے نہ آنے دیا۔ میرے اپنے اثر و رسوخ اور طاقت کی وجہ سے بھی آج تک مجھ پر کوئی قانونی چارہ نہ ہو سکی۔ مجھ پر کوئی بھی کیس نہ ہوا، اس دنیا کے عدالتوں میں ہر ایک کیس جیت جاتا، اس لیے اس دنیا کے قانون و انصاف سے نمٹنا میں خوبی جانتا تھا، اور آخرت کے متعلق میرے دماغ میں کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس کی ساری بات سننے کے بعد مولوی صاحب نے اس سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، مگر دل سے دعا نہیں کر سکوں گا۔ میں چاہوں گا تو بھی میرے دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ تم نے اپنے ظلم کی جو روداد سنائی ہے، یہ ظلم کی روداد بلکہ کہیں زیادہ بڑھ کر میں نے تمہارے متعلق پہلے بھی سن رکھا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے ہر ممکن دعائیں کی اور صدقے دل سے دعائیں کی، مگر تم نے کبھی اپنی حالت میں بہتری لانے کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ تم کو جب کبھی ہدایت کے لیے بلایا جاتا تو تم الٹا اسی پر ظلم کرنا شروع کر دیتے، اس لیے لوگوں نے تھک ہار کر تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے تم کو مہلت دے رکھی کہ شاید تم پلٹ آؤ گے، تم بہتری کی طرف آ جاؤ گے، لیکن تم نے اس مہلت کو، اس ڈھیل کو اپنی طاقت سمجھا اور مزید گناہ کرتے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری لگامیں کھینچ لی ہیں۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ بس اتنی مختصر سی دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر چل دیے، جبکہ اس کی سانس اب بھی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی اور اس کی تکلیف میں کسی قسم کی کوئی کمی بظاہر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔